الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو سے ایک دفعہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قریشی اکیڈمی واک اینڈ بیرل نمبر 3 پاکستان سے آپ کی بارگاہ میں یہ ایک اسلامک چینل کے نام سے یہ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ دوستوں کی موٹیویشن ملی، فیڈ بیک بھی ملا، واٹس ایپ پہ میسیجز ملے کہ بہت اچھا سسٹم شروع ہوا ہے، بہت اچھا چینل سٹارٹ کیا ہے، اور جس چیز کی ضرورت تھی بالخصوص ان لوگوں کو جو ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے، ورکنگ کی وجہ سے پراپر ٹائم دین کو نہیں دے پاتے اور یہ چیزیں سیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، جن کی نمازوں میں یا دیگر معاملات میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کی طرف سے فیڈ بیک ملا۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فیڈ بیک دیا اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اور مزید اس میں بہتری کے لیے۔ تو ویڈیو لمبی نہیں کرتا زیادہ، مین ٹاپک پہ آتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے 2 ویڈیوز پہ نماز کی شاید و فرائض کا تذکرہ ہم نے پڑھا شارٹ ڈیفینیشن کے ساتھ۔ تو آج انشاءاللہ تیسری ویڈیو ہماری، مطلب ڈسٹینس کے بعد جو ویڈیو سٹارٹ کی گئی اس کے مطابق تیسری ویڈیو ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ آج ہم نماز کے احکام، جو بک دکھائی گئی تھی آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ بک ہے، اس کے اندر سے نماز کا ٹاپک ہے اور اس میں نماز کے واجبات ہیں۔ تو یاد رکھیں نماز کے 30 واجبات ہیں مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، 30 واجبات ہیں مردوں کے لیے اور 25 واجبات ہیں خواتین کے لیے۔ تو نمبر 1 جو واجب ہے، اب واجب کیا ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا یہ مائنڈ میں اٹھا لیں کہ فرض واجب میں کیا فرق ہے، فرض کیا ہے واجب کیا ہے۔ تو ایسے یوں کر لیں کہ فرض کا مقام اونچا ہے، واجب کا مقام تھوڑا سا ڈاؤن ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ لیں آسان فارمولے کے ساتھ کہ نماز کے اندر فرض، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں 7 فرائض کا بیان سنا، 7 فرائض سنے، ان میں سے کوئی فرض رہ جائے تو نماز جگہ پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر واجب کوئی چھوٹ جائے تو اس پہ سجدہ سہو کرنے کا ایک حکم ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے بر وقت تو نماز ہو جاتی ہے۔ ابھی سجدہ سہو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ واجبات پڑھنے کے بعد میں اس کے اوپر کلام کروں گا۔ نمبر 1 30 واجبات ہیں، جس میں سے نمبر 1 کیا ہے، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ نمبر 2 فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، یعنی تیسری اور چوتھی کو چھوڑ کر باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو پڑھنا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل کہ آپ قل هو اللہ احد اگر آپ پڑھتے ہیں، چھوٹی صورت ہے لیکن کم سے کم اس کی بھی 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس سے کم پڑھیں گے تو پھر واجب ترک ہوگا اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ بیسیکلی سجدہ سہو ہوتا ہی تب ہے جب واجب چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کچھ سوالات آنے بھی چاہیے، ادروائز میرے مائنڈ میں بھی کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا۔ نمبر 3 الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ جو آپ نے قرات میں سورت ملانی ہے، جیسے سورہ فیل پڑھنی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سورہ فیل پہلے پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھیں، تو ایسا نہیں کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد ہی سورت پڑھنا ہے، یعنی جو سورت آپ نے ملانی ہے بسم اللہ کے درمیان میں ڈسٹینس سے، مطلب یہ کہ ولضالین آمین کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت ملائی جاتی ہے۔ نمبر 4 الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ اس میں جو لکھا، اور میں آپ کو بک سے دیکھ کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ بتانے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو افضل یہ ہے کہ جب دین پڑھایا جائے تو کتابوں سے بھی دیکھ کر پڑھایا جائے۔ اور نمبر 5 قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، قرات کر لی آپ نے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، ولضالین آمین بسم اللہ پڑھ لی، سورت ملا لی، جیسے ہی آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آخری آیت جیسے ہی پڑھیں اس کی پڑھیں گے احد، ٹھیک ہے، کفوا احد پڑھیں گے، احد کے ساتھ ہی آپ کھڑے تھے، آپ فوراً اللہ اکبر رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا پریکٹیکل میں اس میں بعد میں آؤں گا، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ واجبات 30 ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں کم سے کم میں آپ کو ٹائم میں بتا سکوں۔
تو انشاءاللہ آج مجھے مائنٹلی طور پہ آپ کو بتا دوں کہ آج ہم 10 تک انشاءاللہ کر سکیں گے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ نمبر 6، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قامہ اور جلسہ میں، ٹھیک ہے، رکوع، سجود، قامہ اور جلسہ میں۔ قامہ کیسے کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اسے قامہ کہتے ہیں۔ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں نا، سٹے کرتے ہیں نا، ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو جو بیٹھنا ہوتا ہے، جو ہم ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں جلسہ۔ ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گیپ کرنا، ٹھہرنا، بیٹھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 8، قامہ یعنی رکوع میں سیدھا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس کو میں ان شارٹلی آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندہ یوں رکوع میں ہے، ٹھیک ہے، یہ رکوع میں گیا ہوا ہے، تو یہاں سے وہ جب اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہاں تک آتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے سجدے میں تو بھی واجب پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اتنا اٹھتا ہے تو بھی نہیں ہوگا۔ اس کو اتنا اٹھنا یعنی کمر اور پیٹھ سیدھی ہو، اور اس طرح کی سیدھی ہو جائے کہ جب وہ حمدہ کا لفظ پڑھے تو پھر بالکل سیدھا ہو، ٹھیک ہے، مطلب یوں ہے، یوں ہے، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، کمر سیدھی ہونی چاہیے، ورنہ ان کا واجب چھوٹ جائے گا اور اس پہ بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا کہ سجدہ سہو واجب ہی ہوتا ہے تب جب واجب چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا انشاءاللہ پریکٹیکل اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ کلام کیا جائے گا۔ نمبر 9، جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی لوگ سیدھا بعض دفعہ نہیں بیٹھتے، جلدی جلدی میں اگلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے سیدھا بیٹھیں، کمر اور پیٹھ سیدھی کریں، پھر جائیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کی دیر 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا سٹے کرنا، ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی ان کا واجب چھوٹ جائے گا اگر یہ پورا جلسے میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور نماز کیا ہوگی جب واجب چھوٹ جائے گا؟ تو نماز واجب الاعادہ اور مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنی واجب ہوتی ہے اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ اور نمبر 10، قاعدہ اولا یعنی تحیات، قاعدہ اولا واجب ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ نماز نفل ہو۔ دراصل دو نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی آخری قاعدہ، یعنی آخری تحیات ہے اور فرض ہے۔ اگر قاعدہ نہ کیا یعنی بیٹھے ہی نہیں، آپ 2 رکعت پڑھ رہے تھے، نفل ہے بالفرض، تو آپ بیٹھے، دوسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا تھا، تحیات پڑھنی تھی، آپ نے تحیات پڑھی ہی نہیں، آپ بیٹھے ہی نہیں، آپ دوسری رکعت کا سجدہ کر کے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، بول کر کھڑے ہو گئے، تو جب تک اس رکعت کا، یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت شمار ہوگی نا، تو آپ جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کر لیں، سجدہ کرنے سے پہلے آپ کو جہاں یاد آ جائے کہ میں نے تشہد پڑھنی تھی، میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعت کی نیت ہے، آپ وہیں بیٹھ جائیں، تشہد پڑھیں، سجدہ سہو کریں یعنی سلام پھیریں، 2 سجدے کریں اور دوبارہ تحیات پڑھ کر سلام پھیریں۔ یہ ہمارا 10 تک تھا، اس کے آگے بھی ہے تو کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ مزید اس کے آگے جو ہے ہم کریں گے۔ اس کا جو 10ویں کا اگلا پارٹ ہے اسے کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اب یہ تھا کہ 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، غلطی ہوگی، آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تیسری رکعت کا سجدہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے، وہیں اسی جگہ بیٹھ کر، یعنی جیسے ہی آپ رکوع میں تھے یا آپ قیام تھے تو فوراً تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھیں، سجدہ سہو کریں، پھر تشہد پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیریں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اگر نفل کی تیسری رکعت، ٹھیک ہے، اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کریں، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا فرض ہے، 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا، قاعدہ کرنا فرض ہے، تحیات بیٹھنا، پوری تحیات پڑھنا فرض ہے، مگر جب آپ نے تیسری یا 5ویں رکعت ٹچ کر لی، اس کا سجدہ کر لیا تو کیا ہوا، یعنی جب آپ نے تیسری رکعت ٹچ کر دی تو وہ جو فرض تھا، دوسری رکعت کا قاعدہ کرنا فرض تھا، وہ فرض کے بجائے واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 5ویں کا جو قاعدہ اولا تھا وہ فرض کے بجائے واجب ہو گیا، یعنی جب آپ نے تیسری رکعت یا 5ویں ٹچ کی، چوتھی کے بعد 5ویں ٹچ کی، تو کیا ہوا کہ وہ جو قاعدہ اولا تھا، قاعدہ اخیرہ تھا، فرض تھا، وہ فرض کی بجائے وہ قاعدہ اولا بن گیا تھا، اس لیے آپ کو سجدہ سہو یہاں پہ کرنا پڑا۔ یہ ہماری 10 واجبات ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ چیز میرے ہی چینل پہ اب تک ملی ہوگی، کسی اور چینل پہ تقریباً میرے معلومات کے مطابق تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ مزید اس پہ آگے کلام چلے گا، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے میں نے تھوڑا بیان کیا ہے، تھوڑی چیزیں بتائی ہیں، کیونکہ آلریڈی یہ ویڈیو جو ہے 10 منٹ کی تقریباً جا رہی ہے، تو امید ہے آپ کو یہ چیز پسند آئے گی۔
اور پسند آئے تو ضرور اور لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اور جو بھی لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔